السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات و خواتین، بلا شبہ بگڑے ہوئے انسان کو راہ راست پر لانے کی کوشش ایک نیا معاشرہ تعمیر کرنے کی کوشش کے مترادف ہے، اور یہ کوشش ہر درد دل رکھنے والے انسان کا خواب ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس خواب کی تعبیر میں ہر وہ مناسب اور معقول وسیلہ اختیار کریں جو لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ بن سکے۔ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے مختلف ذرائع اور طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں مبلغین کی تبلیغ ہے، مصنفین کی تصنیفات ہیں، کالم نگاروں کا کالم ہے، اور وعظ کرنے والوں کے وعظ ہیں، ان کے خطبات ہیں، ان کی جاندار اور شاندار تقاریر ہیں، جو بلا شبہ ایک بہت مؤثر چیز ہیں اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ایک بہت بڑا کام کر رہی ہیں۔ تو میں آج سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعوت کا ایک اسلوب آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلوب ہم نے اگر چھوڑا نہیں تو اسے کم ضرور کر دیا ہے۔ وہ اسلوب یہ ہے کہ جس بندے کی ہدایت مطلوب ہو، راہ راست پر لانا مقصود ہو، اس بندے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ دعا کی جائے، درد دل کے ساتھ دعا کی جائے، اللہ سے اس کی ہدایت مانگی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بارہا مواقع ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے لیے دعا فرمائی، مختلف علاقے کے لوگوں کے لیے دعا فرمائی، اور اپنے مختلف صحابہ کے لیے دعا فرمائی، لوگوں کے لیے دعا فرمائی، اور اس دعا کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھنے کو ملا۔ اس کے نتیجے میں جو لوگ مسلمان ہوئے، راہ راست پر آئے، ان کا عقیدہ درست ہوا، وہ لوگ بھی ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اصلاح پر لانے کے لیے ہر ہیلہ استعمال کر لیں، ہر ذریعہ استعمال کر لیں، ہر وسیلہ استعمال کر لیں، ہر طریقہ استعمال کر لیں، تو اچھی بات ہے، قابل ستائش بات ہے۔ تو ہمیں ہر وسیلے کے ساتھ ساتھ دعا کا وسیلہ بھی اپنانا چاہیے، دعا کا ہیلہ بھی کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی استاد ہے، اس کا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں پڑھتا، یا کم ذہن ہے، یا اس کی صلاحیتیں کمزور ہیں، وہ اس کے لیے دعا کرے۔ اگر کوئی والدین ہے تو اپنی بگڑی ہوئی اولاد کے لیے دعا کریں۔ اگر خاوند ہے وہ اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے دعا فرمائے۔ دوست ہے، اس کا دوست اس کی بات نہیں مانتا، راہ راست پر نہیں آتا، بگاڑ کے اندر مزید وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے دعا کرے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جو ہے طائف کی وادی میں ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گئے، تو لوگوں نے انکار ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک بھی کیا کہ جو بیان کرتے ہوئے انسان کی روح کانپتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام فساد کے مقابلے میں ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ پھر اسی قوم میں سے اکرمہ بن ابی جہل پیدا ہوئے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو اس قسم کے لوگ اس قوم میں سے پیدا ہوئے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اس بارے میں بڑا مشہور ہے اور بڑا مناسب بھی ہے اور بڑا سبق والا بھی ہے، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ محترمہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، لیکن وہ آگے سے بڑی کڑوی باتیں کرتی ہیں جن سے میرا دل جلتا ہے، تو اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیں، اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرمائے۔ روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ میرے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما۔ تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا شوق کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلا گیا، کیونکہ یقین تھا کہ آج کملی والے کی دعا قبول ہوگی۔ تو میں جب گھر میں پہنچا، گھر کا دروازہ بند تھا، تو جب والدہ میری باہر آئیں تو میری والدہ نے شہادتین کا اقرار کیا، توحید کا، رسالت کا اقرار کیا، اور اسلام میں داخل ہو گئی۔ میں دوبارہ خوشی سے رو پڑا، روتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ میں چلا گیا، اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے جہاں اور بڑی محنتیں کرتے تھے، بڑی کلفتیں اٹھاتے تھے، بڑے تکلف اٹھاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مسائل مصیبتوں سے گزرتے تھے، اللہ کے نبی ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی دوس قبیلے نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، آپ کی نافرمانی کا اعلان کیا ہے، آپ کی بات کو نہیں مانا، تو ان کے لیے دعا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوس قبیلے والوں کے لیے دعا فرمائی، اللہم اہد دوسن واتنی بہم، اللہ دوست قبیلے والوں کو ہدایت نصیب فرما اور ان کو میرے پاس لے آ۔
پھر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوست قبیلے کے لوگ آئے. اسی طرح ثقیف والے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی ظلم کرنے والے، آپ کے صحابہ کو ستانے والے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، آپ کے راستے میں بند باندھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے قلعے کا محاصرہ کیا تو صحابہ کرام وہاں محاصرے میں کھڑے تھے، تو محاصرہ ذرا مشکل ہو گیا. ان کا قلعہ مضبوط تھا، ان کا دفاع بڑا مضبوط تھا. تو صحابہ نے، اللہ کے نبی نے واپسی کا ارادہ فرمایا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، ان کے تیروں نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف والوں کے لیے دعا فرمائی، اللہم اہد ثقیفہ، اللہ ثقیف والوں کو ہدایت نصیب فرما. تو پھر وہاں سے وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو یہ سیرت کے یہ روشن پہلو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو دعوت دینی ہے تو اسے دعوت بھی دے دیں، اسے خطاب بھی سنا دیں، اسے تقریر بھی سنا دیں، اسے اپنے کردار کی جھلک بھی دکھا دیں، اسے کوئی مضمون پڑھا دیں، اسے کوئی کالم پڑھا دیں، اسے کوئی کتاب پڑھا دیں، اسے کوئی حدیث پڑھا دیں، کوئی قرآن کی آیت کا ترجمہ و تفسیر بتا دیں. وہ چیزیں بھی مؤثر ہیں، لیکن کبھی رات کو تنہائیوں میں اٹھ کر خصوصی اوقات میں، قبولیت کے اوقات میں ہاتھ اٹھا کر درد دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے میں ڈوب کر اس بندے کے لیے دعا بھی کیا کریں. اللہ میرے شاگرد کو ہدایت دے دے، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، اولاد کو ہدایت دے دے، اللہ میرا فلاں دوست ہے نماز نہیں پڑھتا، یا اس کا اخلاق درست نہیں ہے، یا معاشرتی رویے اس کے بگڑے ہوئے ہیں، اس کی اخلاقی قدریں خراب ہیں، اللہ اسے ہدایت نصیب فرما. تو یہ دعا بھی انشاءاللہ بڑی کارگر چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ دعا کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.